बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात। आप हमारे साथ ATV और A+ पर शानदार ट्रांसमिशन, मोहब्बतों से भरी, खुलूस से भरी रमज़ान इश्क है में हमारे साथ हमारे अमजद भाई और फरहान भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। गालिबन आपने थोड़ा सा रास्ते में होंगे तो सुना होगा, यहाँ पर ये बहन आई हैं पंजाब से और ये सिर्फ इस उम्मीद के साथ आई हैं कि इनको कोई हल मिल सके। लेकिन जब इनकी साइड की स्टोरी सुनी हमारे उलमा इकराम ने, तो उन्होंने सिर्फ शरन जहाँ बनता था वहाँ पर उन्होंने अपनी राय और दीन क्या कहता है उस हवाले से हमारी रहनुमाई की। वक्फे में जाने से पहले अलबत्ता हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके साबका शौहर हमारे साथ फ़ोन पर बात कर लें तो हमारे उलमा इकराम उन बच्चियों की, जो उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी कफालत के हवाले से उनसे कोई ना कोई राह निकल आए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए कि कम से कम अगर ये अकेली भी हैं तो बच्चियों का कम से कम कोई इंतज़ाम हो जाए। क्या हमारे पास नंबर आ चुके हैं? हमें कॉल मिल गई है? मिला रहे, ठीक है। मेरी बहन का नाम है शेरबानो। शेरबानो आई हैं और ये शदीद परेशान है। शेरबानो, आप क्या लगता है जिंदगी कैसे गुजारेंगी, क्या करेंगी? कोई काम करना आता है आपको? कोई कपड़े सीना? कोई? मैं सादा से कपड़े सी लेती हूँ घर में, और मेरा शौक़ है कि मैं मदरसे में पढ़ूँ भी सही और पढ़ाऊँ भी सही। मैंने टेस्ट दिया था दावत इस्लामी के मदरसे में, इशातुल इस्लाम में। थोड़ी सी गलती की वजह से मेरा टेस्ट रह गया था, फिर घरेलू परेशानी थी इसी वजह से भी। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं मदरसे में पढ़ूँ और अपना पढ़ाऊँ और अपनी कफालत करूँ। कुरान पढ़ा सकती है ना? जी, पढ़ा सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो जाहिर है बहुत सारी बच्चियां ऐसी घर की होती हैं जो बाहर नहीं भेजते या कहीं और उनको नहीं एक अच्छी उस्तानी मिलती। मुझे याद है बचपन में हमारी भी एक उस्तानी जी होती थी, बहुत ज़ईफ थी वो, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। लेकिन आप अगर ये काम करना चाहें तो आप इस काम से भी अपने घर का और अपने बच्चियों का कर सकती हैं, अगर करना चाहें तो। इस तरह कैसे कर सकती हूँ? मैं तो घर में होती हूँ, उधर तो इतना वो नहीं है, वो मदारस में नहीं भेजते हैं, घरों में मस्जिद में बच्चों को भेजते हैं, बच्चियों को नहीं भेजते हैं। आपके पास आपका निकाह नामा है? जी मेरे पास है, मैंने दिया इनको दोनों, ओरिजिनल भी दे दिया। अच्छा हजरत आपके पास? वेरी गुड, डॉक्टर साहब के पास है। डॉक्टर साहब, इन्होंने कुछ शराइत मेरी इन्फॉर्मेशन में आई है कि इसमें शराइत जब इन्होंने खुद से लिखवाई हुई है, खुद से भी लिखवाई नहीं है कुछ शराइत? जी हाँ, निकाहनामे में शराइत लिखी हुई है। जी फरमाइएगा। एक तो तलाक का हक जहाँ तफवीज़ करने का मसला होता है, वहाँ पर यह है कि अगर ये शख्स इनको कभी बगैर किसी वजह के तलाक देगा या दूसरी शादी करेगा तो बरादरी के दरमियान फैसला होगा और 50,000 रुपये अदा करने का ये दूल्हा पाबंद होगा। 50,000 रुपये अदा करने का पाबंद भी होगा, ये इनका फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और बात है कि अगर नानो नफके के हवाले से अगर कोई रंजिश हो जाती है आपस में तो 500 रुपये भी अदा करने का पाबंद होगा हर महीना। अच्छा, यूँ होगा। अच्छा, यानी कि इस हिसाब से इनका कितना राइट बनता है हजरत? अब ये तो ये है ना कि अगर वो बरादरी फैसला ये मामले को बैठकर तय कर ले। बरादरी थी आपके घर वाले? बरादरी कोई भी नहीं आया, मैंने बुलाया था उस वक्त जब ये मसला हुआ था, मैंने सबको बुलाया था। अच्छा ये बताइए, क्या आपके शौहर आपके रिश्तेदारों में से हैं? जी मेरे चाचा का बेटा। तो आपके रिश्तेदारों में से हैं तो फिर आप दोनों के रिश्तेदार तकरीबन एक जैसे ही होंगे, आप उनसे राब्ता करें, उनके भी रिश्तेदारों से, अपने भी रिश्तेदारों से। मैंने सबको उसी दिन बुला लिया था, सबको कॉल करके मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे वाकया हुआ है और आप ना आ जाएं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये जवाब दिया था, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मसला है, हम बीच में नहीं पड़ना चाहते। ये बड़ी अजीब बात है, इंसानी हमदर्दी तो ये नहीं हुई ना कि तुम दोनों का मसला है। होना तो ये चाहिए कि आपके मसले में पढ़ें और उस मसले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इधर तक आई हूँ, वरना मेरा इतना कोई सपोर्ट वाला नहीं। बात को एक बात और माफ कीजिएगा, इसमें आपके लिए उन्होंने एक मकान का भी लिखा हुआ है, मकान आपके महर में, तो क्या वो मकान भी आपके पास है? नहीं, वो मेरे पास नहीं है, उसी में वो रहता है। तो आप दावा करें ना उसका। दावा किया है, लेकिन उन्होंने लिख के दिया है कि भाई जहाँ तुम अभी रह रही हो ना वहीं पे मैं लेके दूंगा। लेकिन अब तो उसने बयान दे दिया कि मैं लेके दूंगा, 6 महीने के अंदर अंदर बनवा के दूंगा। नहीं, ये आपको देखिए फिर अदालत में ही जाना पड़ेगा, ये चीजें आपको अदालत दिलवा सकती है, या तो कोई NGO इनके साथ दे, कोई NGO, अदालत। मायाबाजी उधर भी इसने लिख के दिया है, लेकिन अब के पास ले जाओ, वही तुम्हें बनवा के देगा, मैं कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, वो अब उस तरह से बकौल इनके
کہ وہ اس طرح سوچ رہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تمہیں جس کے پاس بھی جانا ہے تم جاؤ, میں کچھ نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا کسی بھی جج کے وہ پاس کہے گا, لیکن ان کو تو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ عدالت حل کر سکتی ہے. بچیوں کے ساتھ بہت پریشان ہو جاتی ہوں میں, سال ہو گئے مجھے عدالت میں چکر لگاتے ہوئے. کبھی وہ کچھ کر کے چلا جاتا تھا, پیشی لے کے چلا جاتا تھا. آپ ابھی ملتان سے لے کے یہاں تک کس کے ساتھ آئی ہیں؟ میں اپنی بہن کے ساتھ آئی ہوں. بہن بھی آپ کے ساتھ آئی ہے؟ جی میری بہن بھی میرے ساتھ آئی. اللہ رحم کر دے. اب یہ ہے کہ ان کا جو ان کے سابقہ شوہر تھے سر, ان کا فون آ رہا ہے علامہ صاحب بند. اچھا, ان کا فون آ رہا ہے بند, یا تو وہ دیکھ کر غالباً بند کر دیا ہوگا کیونکہ ہم وقفے سے پہلے بول کر گئے. اب یہ بات آپ کی رہنمائی میں جو میں سمجھی ہوں آپ دونوں کی, وہ یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ جی طلاق ہو چکی, یہ معاملہ ختم, یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. دوسرا چیپٹر ہے بچیوں کی کفالت. اب تیسرا ایک اور باب کھلا ہے, وہ یہ ہے کہ جو نکاح نامہ میں لکھوایا گیا تھا کہ برادری کے لوگ جب بیٹھیں گے ان کے سامنے فیصلہ ہوگا, 50,000 کی رقم الگ, 500 کی رقم الگ, اور وہ مکان جو اس پر لکھا, جو مکان لکھا ہوا ہے. اب یہ چیز لکھی ہوئی ہے. حضرت تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کے رشتہ دار وغیرہ سب کہاں ہیں. اب یہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ایسے مشکل وقت آتا ہے نا کسی پر, تو اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. یہی لگ رہا ہے آپ کو علامہ صاحب, یہی لگ رہا ہے. دیکھیے مسائل جو ظاہر ہے کہ جو بتایا واضح ہیں ان کے سامنے, لیکن مشکل میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. جب ایسی صورتحال ہو جائے, جو یہ کہہ رہی ہیں ابھی اسی کو 100% ہم بالکل صحیح مان لیں کہ جو کچھ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ پہلی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے, ٹھیک ہے, مقننہ کی بنتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اقربا ہیں, رشتہ دار جو ہیں, برادری جو ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ پھر آ جاتا ہے, اور وہ کون سا مرحلہ آتا ہے کہ وہ دینی افراد جو علاقے میں رہتے ہیں, سب کی ذمہ داریاں برابر ہیں. دیکھیے اس قسم کے کیسز کے اندر کوئی بری ذمہ نہیں ہے اگر یہ صحیح کہہ رہی ہیں, اور یقیناً ایسے بہت سارے واقعہ صحیح بھی ہوتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر جہاں برادری والے جواب دہ ہیں, جہاں سرکار جواب دہ ہے, وہی مجھے کہتے بات تو عجیب سی لگ رہی ہے, لیکن یقین جانیے وہ افراد جو دین سے وابستہ ہیں, اپنے اپنے علاقے کے اندر بڑی بڑی حیثیت کے اندر موجود ہیں, دینی افراد کی ذمہ داری فقط مشورہ دینے تک کی نہیں ہوا کرتی ہے. جب ایسی سچویشن آ جائے, جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں, جس علاقے سے وابستہ ہیں, اس علاقے کے افراد کو چاہیے, اس محلے کے علاقے افراد کو چاہیے, ملتان جیسے جہاں سے آئی ہے وہاں کے چاہیے کہ جو دینی مدارس ہیں, دینی مسجدیں ہیں, دینی افراد وہاں موجود ہوں گے, کہ ان کو چاہیے کہ درمیان میں پڑھیں ان چیزوں کے لیے, تو بہت آسان ہو جائیں گے مسائل. جب تک اس اپنی ذمہ داری سب پوری نہیں کریں گے, ایسے معاشرے مسائل آتے رہیں گے, ایسے مسائل کا سامنا ہوتا رہے گا. میں یہی اور سوچ رہا تھا وہی کیا جا سکتا ہے بات کو کنٹینیو کہ یہ دعوت اسلامی کا بار بار ذکر کر رہی ہیں, تو یہ یقیناً وہاں کے اجتماعات وغیرہ میں خواتین کی جاتی ہوں گی. بالکل. تو اگر اپنا مسئلہ وہاں کے کچھ ذمہ داران کو بتا دیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ دیں گے. وہاں پر آپ نے کسی وکیل سے, کیونکہ میرے ددیال ہے, میرے والد صاحب کا شہر ہے ملتان, تو وہاں میرے تایا بھی ہوتے ہیں, سارے وکیل ہیں. آپ نے کسی وکیل سے کیا ہے رابطہ؟ نہیں ادھر سے تو نہیں کیا, لیکن جس مدرسے میں پڑھتی رہی ہوں نا, ان باجی سے ذکر کیا تھا. پھر آگے بتاتے ہوئے مجھے خود کو بھی شرم آتی ہے کہ میں کس چیز کو بتاؤں. ایسا لگتا ہے یہ بھی یہاں بھی میں مجبوری کے تحت آئی ہوں کہ اب 6 مہینے کا ٹائم میں کیسے گزاروں گی, کہاں جاؤں گی, بچوں کا کیا کروں. ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے نکاح میں جو صاحب وکیل بنے اور جو تو گواہ بنے, وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ ایک گواہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے. چچا کا بیٹا؟ جی. اچھا. اور دوسرا گواہ میرے اپنے بہنوئی ہیں. اور وکیل کون بنے آپ کے؟ وہ جو نکاح پڑھوانے والے تھے وہ بیچارے, وہ خود وکیل بنے تھے نکاح خواہ؟ اس کا نہیں پتا. نہیں دیکھیے اس میں وکیل کا نام آپ کے پاس کس نے آ کے پوچھا تھا کہ آپ کو ان صاحب سے ولد اتنے مہر میں یہ نکاح قبول ہے, آپ سے کس نے آ کے پوچھا تھا؟ آپ کا وکیل وہ بنا ہوگا, ان سے رابطہ میرے کرنا بہنوئی تھے اور میرے ابو تھے. بہنوئی تھے اور بھائی تھے, وکیل اور 2 گواہ, وکیل اور 2 گواہ کے سامنے. نام لکھا ہوگا, یہ اہم شخصیات ہوگا, نام لکھے ہوئے, نام لکھے ہوئے نا. نام لکھے. دیکھیے بات سنیے, یہ بتائیے کہ حاجی نذیر احمد یہ کون ہے؟ یہ میرے ابو ہیں. اچھا یہ آپ کے ابو تھے, جی. تو یہ وکیل یہ خود ہی بنے. اچھا محمد اکرم اور فیاض احمد؟ جی یہ جو اکرم بھائی ہیں یہ میرے بہنوئی ہیں بڑے, اور فیاض احمد یہ میرے میاں کے بہنوئی ہیں. اچھا تو آپ ان سے بھی رابطہ کریں, وہ جو آپ کے بہنوئی ہیں. کیا تھا, کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, سب سے کیا تھا میں نے. دیکھیے کتنی افسوسناک بات, کتنی کیا کیا جائے. افسوسناک یہ تو بلکہ میرے گھر کے سامنے ہی رہتے تھے, میں نے کہا تھا, کوئی بھی نہیں آیا تھا اس دن, میں نے سب کو بلایا تھا. ڈاکٹر صاحب مجھے افسوس اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ
جن کو آپ اپنا وکیل بناتے وکیل بنا ہیں, رہے ہیں. اپنے سے بناتے ہیں, اپنے سے چنتے ہیں, ماموں بنتا ہے, بھائی بنتا ہے, بھانجا بنتا ہے, یہ لوگ ان کی جب ضرورت پڑے تو وہ ضرورت کے وقت پاس نہیں ہے. بلکہ اس میں تو وکیل خود ان کے والد بنے ہوئے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا, میرے ابو اچھا بہت انتقال ہو گیا. انتقال ہو بتائیے گیا, اب تو والد صاحب کا انتقال. بڑی انفارچونیٹ اللہ سچویشن ہے, بہت انفارچونیٹ بس یہ سچویشن. برادری سے بھی رابطہ کریں کسی سے, اور وہاں کی دینی شخصیات سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. جو لوگ وہاں مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر حل کر سکتے ہیں. سر ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میں نے سب سے رابطہ کیا, کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں آتا ہے. میری سگی ماں ہی چھوڑ کے چلی گئی ہے تو اور کون میرا ساتھ دے گا. سگی ماں چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میری ماں نے ہی تو مجھے گھر سے نکال دیا ہے نا. بھی تو جھوٹ بولتی ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے, جا ہم کیوں سنبھالے, جب 16 سال جس کے ساتھ گزار کے آئی اس کو تو 13 سال آپ کا نہیں ہے. ساتھ صرف آپ کی بہن دے رہی ہیں؟ میری صرف بڑی بہن دینی ہے, اور کوئی, میری ساری بہنیں میرا ساتھ چھوڑ گئی ہیں. اب بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. اس تلقین کے ساتھ میرے علماء کرام کی طرف سے کہ جو بھی ان کے اپنی برادری والے ہیں, جو بھی ان کے اپنے ہیں, کسی اور چیز کے لیے نہیں, نیکی کے نیت سے کہ اگر کسی کی مدد ہو جاتی ہے آپ کی ذات سے تو ہماری یہ جان کسی کے کہیں نہ کہیں تو کام آئے. رمضان کا مہینہ ہے, اگر آپ لوگوں کی اگر یہ اجازت کراچی سے میں ہوتی request تو ہم کر رہی خود ہوں. رابطہ کرتے. اگر یہ کراچی میں ہوتا ہے ان کا خاندان تو ہم خود رابطہ کرتے, لیکن چونکہ ملتان میں ہے, ملتان میں ہے اور اس لیے فون ہم بھی کہہ بند رہے ہے. ہیں کہ وہاں کی شخصیات سے رابطہ کیا. حضرت میری ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ان کو اگر ایک آدھ دن لگتا ہے تو ہم ان کو عالیہ سارم بڑنی, جو سارم بڑنی صاحب کی بیگ بیوی ہیں, تو بھابھی سے بات کر کے تھوڑے دن, تاکہ ان کی اگر رہنمائی قانونی طور پہ کر سکے سارم بڑنی ویلفیئر ٹرسٹ, تو کیا برا ہے, کسی کا اچھا ہو جائے گا. سکتا ہے, ممکن. اللہ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ کرے آج جو یہ مسئلے ہمارے سامنے آئے ہیں ان کا کوئی ایک مثبت حل نکل سکے. ان بہن کے لیے بہت ساری دعا کے ساتھ ان کو ہم یہیں رکھیں گے جب تک عالیہ بھابھی سے رابطہ نہیں ہوتا, اور کوئی اگر بیچ میں بات ہوتی ہے یا ان کے سابقہ شوہر سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے علماء کرام سے دوبارہ فون پہ رابطہ کر کے آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. ہمیں تو نظرات یہ سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. اس وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. جانر احمد کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آج یہ ٹرانسمیشن 10 بجے تک لائیو رہے گی. رمضان عشق ہے آپ کا منتظر اس وقفے کے بعد.